السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 175، آیت نمبر 91 سے 118 تک، لیسن نمبر 175، آیت 91 to 118۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا یا اولاد، من ولد کوئی بھی چائلڈ، اولاد۔ ولد کا لفظ اسم جنس ہے، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین اپنی دیویوں لات، عزا اور منات کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ جو الوہیت میں شریک ہو، جو معبود بننے کے لائق ہو۔ نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی الہ اس کا شریک۔ اگر ایسا ہوتا، اذن تب، لذہب البتہ لے جاتا، کل الہ ہر الہ، بما خلق اس کو جو اس نے پیدا کیا، یعنی ہر الہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ چڑھائی کرتا ان میں سے بعض پر، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر وہ اللہ کے تابع نہ ہوتا، کیونکہ الہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، اس کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ جو بے اختیار ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، الہ با اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اور الہ ہوتا یعنی با اختیار ہوتا وہ، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنی مرضی کرتا، اس نے جو کچھ بنایا ہوتا اسے لے کر وہ الگ ہو جاتا، اور صرف الگ نہ ہوتا بلکہ اپنی طاقت جمع کر کے دوسرے الہ کے خلاف چڑھائی بھی کر دیتا، اور یوں کائنات کا نقشہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہاں پر توحید کا ایک بہترین استدلال یا دلیل دی گئی ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی الہ ہے، کیونکہ ایک سے زائد الہ ہونے پر کائنات کا یہ نظام چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ جس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص چھوٹی سی بھی کوئی چیز بنا لیتا ہے یا چھوٹا سا بھی کوئی کارنامہ کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ تعریف چاہتا ہے، ریکگنیشن چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے آسمان بنایا ہو یا کسی اور نے زمین بنائی ہو یا کوئی اور بادلوں کا خالق ہو اور پھر وہ خاموش ہو کہیں اور وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے، اور پھر وہ سب کچھ بنا کر ایک کے حوالے کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری کائنات کے اندر جو ایک ہی نظام چل رہا ہے، زمین سے آسمان تک تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کر رہی ہیں، موافقت کر رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ہستی کنٹرول کر رہی۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ فتعالی، پس بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اصل الہ تو وہ ہے جو غیب اور حاضر کو جانتا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں، لہذا کوئی بھی الہ ہونے کے لائق نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ربی، اے میرے رب، اما، اگر، ترینی،
تو ضرور ہی دکھائے مجھے. تو ریانی کا روٹ کیا ہے؟ رآ. اگر تو ضرور مجھ کو دکھائے، اور ضرور کیوں ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ نون پہ شد کی وجہ سے. اگر تو ضرور ہی مجھے دکھائے کیا ما جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، یعنی عذاب. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. اہل مکہ کو ایمان نہ لانے پر جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، اے رب اگر وہ عذاب میری زندگی میں آنا ہے تو پھر ربی اے میرے رب، فلا پسنا، تجعلنی تو بنانا مجھے، کرنا مجھے، فی القوم الظالمین ظالم قوم میں، تو مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرنا، یعنی مجھے اس سے الگ کر دینا. سورۃ انفال میں بھی آپ نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا، خاص طور پر. کیونکہ جب کسی بستی پہ عذاب آتا ہے تو وہ پھر صرف برے لوگوں پر نہیں آتا، اس بستی میں پائے جانے والے نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا مانگیے کہ اے رب اگر میری زندگی میں وہ عذاب آئے جس کا تو ان ظالموں سے وعدہ کر رہا ہے تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، میں ان سے بری ذمہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. ترمذی کی روایت ہے، معنی ہے اس کا کہ یا رب اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، یعنی کسی بھی قوم پر اگر عذاب آنے والا ہو، فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو یا رب تو مجھے فوت کرنا بغیر آزمائے، اپنے پاس بلا لینا، مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لینا. کیوں؟ کہ میرا شمار ظالموں میں نہ ہو، مجھ پر وہ نہ آئے جو ظالموں پہ آنے والا ہے. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور بے شک ہم اوپر اس کے کہ ہم دکھائیں تجھ کو، ما نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون البتہ قادر ہیں، یعنی ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو عذاب ان پر آئے وہ آپ کو بھی دکھائیں. یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل اختیار اور مرضی اس دنیا میں اللہ ہی کی ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو ساتھ اس طریقے کے جو بہت اچھا ہے، احسن ہے. کس چیز کو؟ السیئۃ، برائی کو. ایک طرف تو ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ پیغام پہنچاتے رہنے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی کہ آپ آخر دم تک پیغام پہنچاتے رہیں اور ان لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظالم یا مجرم جو کچھ بھی کرے وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. ہم پر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں، صرف نظر کرتے ہوئے کہ دوسرے کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ سامنے آئے بھی تو جواباً کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا. برائی کا جواب برائی کے ساتھ دینے سے وہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا جو برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینے سے نکل سکتا ہے. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، یعنی زیادہ اچھے، احسن، خوبصورت، بہترین چیز سے، بہترین رویے اور بہترین اخلاق سے برائی کو دور کرو، برائی کو ہٹاؤ. نحن عالم بما یصفون، ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں. عموماً انسان کب افنڈ ہوتا ہے، زیادہ غصے کا مظاہرہ کب کرتا ہے؟ جب کوئی
اللہ کی شان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا پھر کوئی ہماری ذات کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بات کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتا ہے جو باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اہل مکہ آپ کو کیا کیا نہیں کہہ رہے تھے، سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ وہ کہتے تھے، کن کن الفاظ میں مذاق اڑاتے تھے۔ نحن اعلم بما یصفون، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم چاہتے ہو کہ دین پھیلے تو کیا کرنا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کے جواب میں بھلائی کرنا ہوگی۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، شیاطین یعنی شیطانوں کے وسوسوں سے، ہمزات سے۔ ہمزات کا لفظ جو ہے یہ ہمز سے ہے، ہے میم زے، ہمزن کہتے ہیں شیطانی وسوسے کو۔ ہمزہ کا معنی چبھونا بھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ بیٹھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم ایک دم کوئی سوئی سی چبھتی بے وجہ ہوتا ہے ایسا، تو یہ جو چبھن ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ پرک کرنا ہوتا ہے، اس کو ہمزن کہتے ہیں۔ پھر کسی چیز کو دبا کے نچوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، پریس کر کے اس میں سے کچھ نکالنے کے لیے بھی ہمز کا لفظ آتا ہے۔ تو شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ اچانک آ کے ایک برا خیال دل میں ڈال دیتا ہے اور پھر مزید اکساتا ہے۔ وہ ایک دفعہ نہیں آتا، پھر دوسری دفعہ آتا، پھر تیسری دفعہ، حتیٰ کہ وہ کام کروا کے چھوڑتا ہے۔ جس چیز کو آپ دنوں تک کنٹرول کیے رکھتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے نکلوا دیتا ہے، اگلوا دیتا ہے، بلوا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کچھ نچوڑا ہو دبا کے، جوس نکالتے وقت لیمن وغیرہ یا کوئی بھی چیز نچوڑی ہوگی، تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ صرف ایک دفعہ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، کئی دفعہ کرتے ہیں۔ تو شیطان بھی آ کے کئی دفعہ پریس کرتا ہے، آپ کو دباؤ دیتا ہے، آپ کو قائل کرتا ہے، مائل کرتا ہے کہ یہ کر کے چھوڑو۔ دیکھو اس نے تمہیں گالی دی ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہو، تمہیں جواب دینا چاہیے تاکہ آئندہ تو اسے جرأت نہ ہو گالی دینے کی۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تو اسی لیے اس بات کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو کیا کریں؟ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اے میرے رب اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، آئیں بھی صحیح، آ کے مجھے نچوڑنا اور دبانا اور ہلانا تو دور کی بات، وہ پاس بھی نہ پھٹکیں۔ ایسی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان جس کے پاس آ جاتا ہے اس سے اپنا کام نکلوا کے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر قرآن مجید پڑھتے وقت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے بھی شیطان سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 دفعہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کو بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ شیطان بہت منفی خیالات ڈالتا ہو دل میں اللہ تعالی کے خلاف یا دین کے خلاف یا کسی انسان کے خلاف، اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو اس نسخے کو آزمائیے۔ یہ دعا بہت مؤثر ہے، اور اس میں خاص طور پر 3 دفعہ پڑھ کے دل کی طرف تھتکارے، یعنی اپنے دل کے اوپر جیسے پھونکے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی اگر کسی کو کنسنٹریشن نہ ہو رہی ہو تو کیا کہا گیا؟ بہت چھوٹی سی دعا ہے، دیکھیے 3 لفظ صرف سیکھنے آپ کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تو سب کو ہی آتا ہے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے، من ہمزہ اس کے وسوسے سے، ونفخہ اور اس کے پھونک مارنے سے، ونفثہ اور اس کے تھتکارنے سے، یعنی یہ بھی ایک طرح سے دم کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔
اور خاص طور پر اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اور خیالات پریشان کرتے ہوں تو اس موقع پر بھی کچھ اسی قسم کی دعا سکھائی گئی ہے جو اوپر کی آیات جس میں شامل ہے. ایک شخص تھے حضرت خالد، ان کو نیند نہیں آتی تھی تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو یہ کلمات بتائے کہ یہ پڑھ کے لیٹا کریں، اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو ان کی تکلیف دور ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون. حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جاتی ہے احدہم ان میں سے ایک کو الموت موت جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے قالا تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی اے میرے رب مجھے واپس لوٹاؤ. اب ارجعو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر یہ فرشتوں کے لیے ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے رب بھی اللہ سے عرض کر رہا ہے. لیکن جمع کس لیے؟ تعظیم کے لیے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغے آتے ہیں، نحنو بھی آتا ہے، تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے. جیسے اردو میں بھی ایک شخص کو کہتا ہے کہ بجائے کہتے ہیں، بچے کے لیے بعض اوقات، تو یہ کیا ہے؟ ادب آداب ہے، مینرز ہیں، تعظیم ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ملائکہ سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کیونکہ جان ملائکہ نکال رہے ہوتے ہیں تو جو فرشتے اس کو نظر آتے ہیں وہ انہی سے کہتا ہے. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ تکرار کے لیے، کہ وہ بار بار کہتا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اب یہاں احدہم سے مراد کون ہے؟ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. احد کسی ایک کے لیے آتا ہے، یعنی ایک عام بات ہے اور اس میں اچھے برے سب شامل ہیں. اور خاص طور پر یہاں اشارہ ہے ان مجرموں کی طرف کہ جو دنیا میں تو ایمان نہیں لاتے لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، ریالٹی سامنے آتی ہے تو پھر اس وقت دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اس وقت تمنا کرتے ہیں کہ اب ہم کچھ کر لیں. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج. حدیث میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان سامنے دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بچے رو رہے ہیں، پیچھے بیوی رو رہی ہے، اس کا گھر ہے، کاروبار ہے، اتنا ساز و سامان ہے، اس کے بہت سے ابھی کام رہتے ہیں، تو وہ نہیں کہے گا واپس جانا ہے. وہ کہے گا کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کی دنیا میں جا کر کیا کروں گا، میں نہیں جانا چاہتا. تو مومن کو موت کے وقت جب رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں اور اچھا ساز و سامان آگے کا نظر آتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ واپس جانا ہے؟ وہ کہتا نہیں، واپس نہیں جانا، سوائے شہید کے. شہید کہتا ہے ہاں جانا ہے اور اسی طرح پھر مر کے آنا ہے، کیونکہ اس موت میں اتنی لذت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں پھر اسی طرح جاؤں اور واپس آؤں، باقی کوئی نہیں آنا چاہتا. تو وہ کہتا ہے مومن مجھے اب اللہ کے پاس لے جاؤ. اور جب کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی رب ارجعونی. یا ایسا شخص جو نام نہاد مسلمان ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، تو وہ بھی کیا چاہے گا کہ مجھے واپس جانا ہے. کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، فیما اس میں جو ترکتو میں نے چھوڑا، یعنی دنیا جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں مجھے واپس بھیجو تاکہ میں کچھ اچھے عمل کروں. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں اگر کوئی ساری زندگی جو قبر کی نمازیں پڑھے تو ان ساری نمازوں کے وجہ ایک نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی. اگر کوئی سارا وقت تسبیح کرتا رہے تو اس تسبیح کا ایک رتی برابر بھی کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی مہلت ختم. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پرچہ لکھنے کا وقت ختم ہو جائے تو بعد میں کوئی لکھ لکھ کے بھی بھرتا رہے تو وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بعد از وقت ہے، پین ڈاؤن، آگے کا لکھا ہوا بیکار ہے، مہلت ختم ہے.
تو اسی طرح مرنے کے بعد کوئی شخص نہ قبر میں کچھ کر سکتا ہے، کرے بھی تو فائدہ نہیں، اور اگر واپس اسے لوٹایا جائے تو بھی اس کا وہ اب قبول نہیں، کیونکہ ہم سے ایمان بالغیب مطلوب ہے یا نہیں. پہلی شرط جو قرآن پاک میں رکھی گئی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، اولئک ھم المفلحون کے لیے، وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو موت کے وقت فرشتے نظر آ گئے جو بہت ہی سختی کرنے والے تھے یا قبر میں منکر نکیر ہیں، اور وہ ان سے کہے مجھے واپس دنیا میں جانے دو، تو اب تو وہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، سب کچھ حقیقت کھل چکی ہے، اب تو قبول ہی کچھ نہیں، اب تو کچھ فائدہ ہی نہیں. کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی انہا کلمتن، یہ تو بس ایک بات ہے، ہوا قائلھا، وہ اس کو کہہ رہا ہے. یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اسے کچھ کرنا ہوتا تو یہ دنیا میں ہی کر لیتا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے دنیا میں بہت سے مواقع رکھے. ہر ایک انسان پر ایسے ایسے ٹیسٹ آتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات آتی ہیں، جب وہ قریب سے اللہ کو دیکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، یا ایسی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، ایسی رحمتیں اس پر آتی ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچان جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور پھر نہ اس کے مطابق کچھ کرے. تو اس لیے کیا کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی یہ بات محض بات ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں. کرنا ہوتا تو بہت سے مواقع گزر چکے، کر چکا ہوتا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلھا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر یہ بھی آتا ہے سورۃ الانعام میں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر انہیں واپس لوٹایا بھی جائے تو یہ کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں. یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے، پھر وہی کریں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان سب مرنے والوں کے آگے سامنے برزخ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی ایک دفعہ انسان دنیا کی سرحد پار کر کے، باؤنڈریز کراس کر کے اگلی دنیا میں چلا گیا، اس پردے کے پیچھے چلا گیا، موت کی وادی میں اس نے قدم رکھ دیا، تو اب کیا ہے؟ انتظار. کب تک؟ قیامت کے دن تک. اب وہ ایک بیچ کے قید خانے میں، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس ہوش و حواس کے 3 بڑے مرحلے ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے. ابھی ہم پہلے مرحلے میں، اس دنیا میں. اس دنیا کے اختتام پر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے برزخ کا، یعنی قبر کی زندگی کا. اور پھر ہے اگلا مرحلہ، اور وہ ہے قیامت کا. ان تینوں میں سب سے چھوٹا اور کم تر وقت کون سا ہے؟ یہ ہمارے پاس. اور سب سے زیادہ قیمتی وقت، کیونکہ اس میں ہم تھوڑا سا بھی کام کریں، تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں تو اس کی اللہ کے ہاں بہت قدردانی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، بعض کہتے ہیں 8000 سال گزر گئے، بعض کہتے ہیں 6000. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا کے آغاز میں آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے آئے تھے. اس وقت سے لے کر اب تک جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں وہ ایک ویٹنگ پیریڈ میں، ٹرانزٹ میں، وہیں سٹک ہے. وہ اچھے حال میں ہے یا برے حال میں، کیونکہ عذاب قبر بھی ہے، اور قبر کی سزائیں بھی ہیں اور جزا بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور وہ کتنا ہے؟ اس کی لینتھ کتنی؟ اٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس ہمیشہ کے سامنے اگر آپ ایک گراف بنائیں تو اس ہمیشہ والے کے سامنے یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس زندگی کی راحتوں، آرام اور مزوں کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگائے ہوئے، ہائی رسک پہ. آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر ایک مسلسل بے چینی لگی رہتی تھی؟ وہ کیا احساس تھا؟ اور آج وہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں رہا؟ وہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ سب کچھ کر کے بھی چین نہیں لیتے تھے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے.
اور آج ہم ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. زندگی کو ہم نے مزے کی چیز، ایک تفریح سمجھ رکھا ہے، انجوائمنٹ کی چیز سمجھ رکھا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، یعنی قیامت کے دن، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو آپس میں کوئی نسب باقی نہ رہیں گے. انساب نسب کی جمع، قرابتیں، رشتہ داریاں، رشتے ناتے. اصل میں عربوں کے ہاں حسب نسب بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا تھا اور ان کی بہت دلچسپ چیزوں میں سے تھا. وہ اپنے تو کیا، اپنے اونٹوں کے بھی نسب نامے زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے تھے، کئی کئی نسلوں کے. تو فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جب کسی کو کوئی حسب نسب یاد نہیں رہے گا اور آپس کی کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، اور نہ ہی رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی کسی کے کام آئے گا. یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یہاں پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف حال پوچھنا. تساؤل عربی میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں، یعنی مدد کے لیے کچھ سوال کرنا، طالب مدد ہونا. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا نسب نہیں پوچھے گا، نہ کسی کو اس سے کوئی دلچسپی ہوگی، اور نہ ہی کوئی کسی سے مدد مانگ سکے گا، اور اگر کوئی مدد مانگے بھی تو کوئی کسی کو مدد دے نہ سکے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو، کوئی بھی پکارے گا اور وہ آگے سے کوئی جواب نہ دے گا. اور یہ جو سور پھونکنے کی بات ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے. پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے یہاں، یعنی دوسرے سور پھونکنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے موازین بھاری ہو گئے. موازین موزون کی جمع ہے اور موزون میزان کی. مراد اس سے کیا ہے؟ وزن کیے جانے والے اعمال یا پھر ترازو جن میں کچھ تولا جائے. دونوں معنی کیے جاتے ہیں. کیا؟ وزن کیے جانے والے اعمال، موزون کا کیا مطلب ہے؟ تولی جانے والی چیز، اور یا پھر ترازو جس میں تولا جائے. تو اگر ہم ترازویں کہیں تو قیامت کے دن ایک سے زائد ہوگی. کیوں؟ لوگ بھی تو زیادہ ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا. اور اگر اعمال کہیں تو پھر سیدھا ہی معنی بنتا ہے کہ جس کے اعمال بھاری ہو گئے، یعنی زیادہ اچھے ہوئے اچھے اعمال. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین ہلکے ہوئے، یعنی جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، یعنی ترازو ہلکے ہوئے، اٹھ گئے نیک اعمال والی سائڈ کے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. خسرو کا روٹ کیا ہے؟ خیسین رے، خسرن. فی جہنم خالدون، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پلڑوں کے ہلکا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے اچھے اعمال کا وزن ہی کچھ نہیں ہوگا. یعنی جو کفار ہوں گے یا مجرم ہوں گے یا ریاکار ہوں گے، ان کے اعمال جب تولے جائیں گے تو بڑے سے بڑے عمل بھی بالکل ہلکے ہوں گے. کہاں سے یہ بات پتہ چلتی؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے. یعنی جو تولے جا رہے ہوں گے اعمال، ان اعمال کا وزن کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ دیکھنے میں ان کی کوانٹٹی بہت بڑی ہوگی. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہرے جھلس دے گی. تلفح کا لفظ ہے لفح سے، لام فاحا، لفح جھلسنا. اور چہروں کی آگ کا ذکر پیچھے بھی آپ بارہا پڑھ چکے. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے. کالح، کلوح، کلوح اور کلاح اس کا مصدر ہے، منہ بنا کے دانت نکالنا، تیوری چڑھانا. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ کالح کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی بکرے کی؟
کبھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ سری کا گوشت پکاتے ہیں تو وہ پھر عموماً کسائی لوگ باقی کھال وال تو اتار کے تو بنا دیتے ہیں، لیکن سری کو ایسے ہی دے دیتے ہیں، ٹائم لگتا ہے اس کی کھال اتارنے میں، اور وہ ویسے چھری سے اترتی بھی نہیں. تو اس کے اتارنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ کیا ہے کہ ان بالوں کو جلایا جائے، کھال کو جلایا جائے اور پھر چھری سے رگڑ رگڑ کے اتارا جائے. شاید کوئی اور بھی اب طریقہ، بہرحال جو ٹریڈیشنل طریقہ وہ یہی. تو وہ ہر چیز سمیت اس کو آگ کے اوپر جیسے لکڑی رکھی جاتی ہے ویسے رکھ دیا جاتا ہے، پھر آگ کے شعلوں سے وہ جلتا رہتا ہے، وہ کھال پھر جل کے سکڑتی ہے. تو وہ جو دانت ہوتے ہیں بکرے کے وہ بالکل باہر نکل آتے ہیں، یعنی ہونٹ سارے سکڑ کے اندر ہو جاتے ہیں، اور سکڑ کے جو تیوری ہوتی ہے نا، جیسے بل پڑتے ہیں ماتھے پہ تو وہ تیوریاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح آگ میں جلنے کے بعد وہ کھال جب شرنک ہوتی ہے تو وہ بھی جیسے کسی کی تیوری چڑھی ہوئی ہو. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ آگ میں جا کر کسی کا مزاج تو اچھا نہیں رہ سکتا. گرمی میں مزاج اچھا نہیں رہتا، ذرا سا موسم بدل جائے تو جہنم میں جا کے کس کا مزاج اچھا ہو سکتا ہے؟ کون ہنس سکتا ہے؟ کون مسکرا سکتا ہے؟ کس کا چہرہ کھیل سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. تو وہاں ویسے بھی تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے اور آگ کی وجہ سے بھی کھال سکڑ جائے گی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اس وقت کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھی؟ نہیں پڑھی جاتی تھی، یعنی میرے قرآن کی آیات تم کو پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی. فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے. یعنی جب بھی جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا فرشتہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. اور یہاں کیا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم کو پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ سنائی جاتی تھی، لیکن تم کرتے کیا تھے؟ فکنتم بہا تکذبون. قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، غالب آ گئی، علینا، ہم پر، شقوتنا، ہماری بدنصیبی، یا رب ہماری بدنصیبی، بدبختی، کمبختی ہم پہ غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور تھے ہم بھٹکے ہوئے لوگ حق اور ہدایت سے. ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ ہم نے واپس پلٹنا ہے، لہٰذا ہم نے کسی بات کو سیریسلی لیا ہی نہیں. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہم اس سے باہر نکال. فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم لوٹیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے. ایک دفعہ تو ہمیں جہنم سے باہر نکال، پھر ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دور رہو، اسی میں پڑے رہو. خسأ کہتے ہیں کتے کو دھتکارنے کے لیے، یعنی کوئی کتا اگر پیچھے آ رہا ہو تو اس کو دھر دھر کر کے جو واپس کیا جاتا ہے تو اس کے لیے، یعنی جس طرح کسی کتے کو حقیر سمجھ کے چپ کرایا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کسی ایسے گھر کے پاس سے گزرے جنہوں کتا رکھا ہو تو وہ پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے سے بھی آپ پہ بھونک رہا ہوگا، اس کی سینسز تیز ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کوئی وائبریشن سے اس کو یا ریز سے. کبھی اگر اتفاق بھی ایسا ہوا تو آپ فوراً کیا ری ایکشن کرتے ہیں کہ چپ کراتے ہیں اس کو. تو ان کا بولنا کتے کا سا بولنا ہوگا، اور ان کے لیے ان کو چپ کرانا بھی ایسے ہوگا کہ جیسے کتے کو چپ کرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخسؤ فیہا، اسی میں دور رہو. اخساء کا مطلب ہوتا ہے دور دور، پرے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش. ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو، چپ رہو، دور ہو جاؤ، اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرو. یعنی انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات نہیں کرے گا. اور جگہ پر بھی آتا ہے نا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور اگر وہ کریں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے نہیں دے گا. چپ رہو. کیوں انہیں چپ کرا دیا جائے گا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ انہو کان فریق من عبادی، بے شک تھا میرے بندوں میں سے ایک گروہ، یقولون جو کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یعنی میرے مومن بندوں کا گروہ ایسا تھا کہ جو اللہ سے دعائیں کرتا تھا
تو تم ان کے ساتھ کیا حشر کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم نے ان کو مذاق کی چیز سمجھ رکھا تھا۔ اللہ کو ماننے والے، اس سے دعائیں کرنے والے، اس کے آگے جھکنے والے تمہارے لیے کیا بن گئے تھے؟ کھیل کی چیز۔ تم میرے بندوں سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ سخریہ کہتے ہیں ٹھٹھا، ہنسی، دل لگی۔ حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، انہوں نے بھلا دیا تم کو، ذکری، میرا ذکر بھی، میری یاد بھی۔ یعنی ان کے مذاق اڑانے میں تم ایسے بھولے کہ تمہیں یہ بھی نہ یاد رہا کہ میں بھی کوئی ہوں، نہ تم نے خود مجھے یاد کیا اور ان یاد کرنے والوں کو بھی تم نے چھوڑا نہیں، ان کے پیچھے یوں پڑے رہے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، ٹھٹھے مارتے تھے، جیسے سورۃ مطففین میں آتا ہے آیت 29 اور 30 میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ مجرم لوگ ایمان والوں پہ ہنستے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک میں نے ان کو آج یہ جزا دی بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ان کو تو ان کے صبر کی جزا آج مل گئی۔ انہم ہم الفائزون، بے شک وہ وہی کامیاب ہونے والے۔ فائز جو ہے اس کی جمع ہے فائزون، اور فوز اس کا روٹ ہے فے واو زے، جیسے مطففین 34-36 میں آتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن ایمان والے، من الکفار یضحکون، کفار سے ہنسی کر رہے ہیں، علی الارائک ینظرون، مسندوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، هل ثُوِّبَ الکفار ما كانوا یفعلون، کیا مل گیا بدلہ کفار کو ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنا تم ٹھہرے زمین میں تعداد سالوں کی، کتنے سال رہ کے آئے ہو، کتنا عرصہ گزارا زمین پہ یا قبر میں۔ ارض کا لفظ جو ہے یہ زمین کے اوپر یا زمین کے اندر۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، پس پوچھ لیجئے گننے والوں سے۔ اب یہ گننے والے کون ہیں؟ جیسے فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یا یہ کہ دنیا میں جو گنتی کے ماہر لوگ ہیں، کیونکہ آخرت کا ایک دن کتنا بڑا ہے، 50,000 سال کے برابر۔ تو حشر کے دن ہی لوگوں کو چل پتا جائے گا کہ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ اگر 10,000 سال بعد بھی قیامت آتی ہے اب سے مثلا، اور 10,000 سال گزر گئے تو بھی آدھا دن نہیں بنتا پوری دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی۔ سمجھ گیا میری بات؟ قیامت کا ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال۔ اگر ہم یہ مان جائیں کہ 10,000 سال پہلے دنیا بسی تھی ہماری اور 10,000 سال بعد قیامت آئے گی مثلا، تو بھی اس 50,000 سال کے دن ہی یہ زندگی یومن او بعد یوم، دن کا بھی کچھ حصہ لگے گی۔ فاسأل العادین۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان چند گھڑیوں کے لیے تو ہم کیسی کیسی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں ان کو آئیڈیل بنانے کے لیے اور ان کو مثالی بنانے کے لیے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا ہی۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش تمہیں دنیا میں سمجھ آ جاتی کہ تم تھوڑے دن کے لیے گئے ہو۔ افحسبتم، کیا پھر تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے، واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ حسبتم کا لفظ حسبان سے ہے، یہ ظن اور گمان۔ دنیا میں آ کر انسان کے بھول جانے کی اور آخرت کو فراموش کرنے کی وجہ کیا ہوتی؟ انسان کا بے مقصد زندگی گزارنا، آخرت کو بھول کے زندگی گزارنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا بس کیا ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسی بے مقصد اور فضول پیدا کر دیا ہے، دنیا میں بیکار بھیج دیا، صرف کھانے پینے کو، سونے کو، آرام کرنے کو اور منمانی کرنے کو، اور زندگی کو تم نے صرف عیش و عشرت اور تفریح کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا. کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے نزدیک زندگی کیا ہے؟ بس آرام. ہر چیز میں آرام ڈھونڈتے ہیں، نہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، نہ کسی مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں. صرف اگر ان کو دلچسپی ہے کھانے پینے سے، آرام کرنے سے، سیر و تفریح سے، اور بس وہ سب کچھ تو اللہ نے کل کے لیے رکھا ہے. یہ تو کام کے دن ہے، اس میں تو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. کیسے تم نے سمجھا کہ وہ اللہ جو بلند ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ ایسا کام کرے کہ اتنی زبردست زمین بنا کے انسان جیسی مخلوق کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے، کہ جن کی زندگی کا کوئی ایم نہ ہو، کوئی پرپز نہ ہو. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، بہت بلند و بالا ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ بے مقصد انسانوں کو دنیا میں جانوروں کی طرح چھوڑ دے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی جینوین ریزن ہی نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اس کی پوچھ اس کا رب اس سے کرے گا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. سورت کے آغاز میں کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون، اور آخر میں انہ لا یفلح الکافرون. بالکل دو الگ راستے، ایک آغاز اور ایک اختتام. جس طرح آغاز اور اختتام کو ایک نہیں کہہ سکتے، اسی طرح فلاح اور نقصان ایک نہیں ہوتے. سورت القصص 88 میں بھی آتا ہے، لا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. سورۃ الاسراء 22 میں بھی آتا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. پیچھے بھی آپ نے توحید کا سبق پڑھا، اور یہاں بھی پھر توحید کی بات ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی قانون چل رہا ہے، ہر چیز آپس میں تعاون کر رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. شرک کے لیے کوئی دلیل اور جواز ہے ہی کوئی نہیں، اور جو ایسا کرے پھر اس کی اللہ کے ہاں پکڑ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے میرے رب بخش دے، رب اغفر وارحم، اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کو پار لگائے گی. تلاوت سنیے اور پھر اس کے بعد ایک حدیث بھی میں آپ کو آج کی آیات سے متعلق بتاؤں.
یہ آج ہی میں چونکہ حدیث پڑھی تھی صبح تو میں نے جی چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. ابھی یہ جو آگ کی اور جہنم کی یہ ساری باتیں تھیں تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. اتنے موٹے ہو جائیں گے. جہنم میں لوگ پھول کے اتنے موٹے ہو جائیں گے، اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ صرف سائز آپ دیکھیں. بخاری کی حدیث، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جیسے کوئی تیز رفتار سوار 3 دن سفر کرتا رہے تو جہاں تک وہ پہنچے اتنا بڑا. ایک ڈاڑھ احد پہاڑ برابر ہو جائے گی. یہ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہاں نہیں ہے. یہ سائز اتنا بڑا کیوں کیا جائے؟ دنیا میں ہم کتنے کانشیس رہتے ہیں کہ ویٹ بڑھ رہا ہے، سائز زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اہل جہنم کا سائز اور حال اور حلیہ تاکہ اتنی زیادہ سزا اور بھگت سکے. جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی ہی سزا کی اور تکلیف کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہوگی. اور یہ حدیث بھی یہیں لکھی ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جل کر کالے پیلے ہونے کے بعد وہاں سے نکلیں گے. جب جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت ان کا نام اہل جہنم رکھیں گے یا جہنمیون رکھیں گے. اس دنیا میں کچھ بھی دینا پڑے، کچھ بھی قربان کرنا پڑے، کچھ بھی چھوڑنا پڑے اور کچھ بھی کرنا پڑے، انسان کسی بھی چیز میں پیچھے نہ رہے، یہ سوچ کر کہ یہی تو موقع ہے کرنے کا، کل تو موقع نہیں ہوگا. اس مصیبت سے کچھ بھی دے کے انسان بچے تو بچ جائے، کیونکہ وہاں مرنے کے بعد انسان کیا چاہے گا کہ زمین بھر بھی سونا ہو تو میں اس کو دے دوں اور بچ جاؤں، لیکن وہاں تو کچھ قبول ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.